بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سنن نسائی کی 364 نمبر حدیث مبارکہ میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام کو اس قدر اجر ملے گا جس قدر اس کے پیچھے سب نماز پڑھنے والوں کو ملے گا۔ کوئی بھی مسلمان جو عاقل ہو، بالغ ہو، اس کی قراءت صحیح ہو، یعنی اس کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہو، شرعی معذور نہ ہو، فاسق معلن نہ ہو اور نماز کے ضروری مسائل سے واقف ہو تو وہ امامت کا اہل ہے، یعنی وہ جماعت کرا سکتا ہے۔ امام صاحب کو چاہیے کہ وہ جماعت شروع کرانے سے پہلے صفوں کو سیدھا کروائیں کہ یہی نبی پاک علیہ السلام کی اور خلفائے راشدین کی بھی یہی سنت مبارکہ ہے۔ امام صاحب نیت اس انداز میں کریں، ویسے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن اگر زبان سے بھی کہہ لیں تو یہ بھی مستحب ہے۔ تو امام صاحب اس طرح نیت کر سکتے ہیں، فرض کریں میں اگر ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھا رہا ہوں تو میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر، وقت نماز ظہر، منہ طرف قبلہ شریف کے، اور مقتدی کہتے ہیں پیچھے امام صاحب کے، تو امام صاحب یوں کہہ لیں کہ بحیثیت ان کے امام ہونے کی۔ خیال رہے کہ اگر امام صاحب امامت کی نیت نہیں بھی کرتے تب بھی نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن امام صاحب کو امامت کا ثواب پھر نہیں ملے گا۔ تکبیر تحریمہ کے بعد امام صاحب ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد والی سورت یا کچھ آیات پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ والی سورت ظہر اور عصر میں سرن یعنی آہستہ آواز سے پڑھنی ہے، اور فجر، مغرب، عشاء اور نماز جمعہ کے اندر جہرن یعنی بلند آواز سے آپ نے پڑھنی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا یہ امام کے لیے بھی اور مقتدیوں کے لیے بھی سنت کریمہ ہے۔ قراءت میں سنت یہ ہے کہ فجر اور ظہر کی نمازوں کے اندر طوال مفصل میں سے کوئی سورہ پڑھیں یا اتنی مقدار میں آیات کی تلاوت کریں، اور سورہ قاف سے لے کر سورۃ البروج تک یہ جتنی بھی بیچ میں صورتیں ہیں یہ ساری کی ساری صورتیں طوال مفصل کہلاتی ہیں۔ عصر اور عشاء کی نمازوں میں سنت کریمہ یہ ہے کہ اوساط مفصل میں سے کوئی سورت تلاوت کرے یا اتنی تعداد میں، اتنی مقدار میں کہیں سے بھی قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کرے، اور سورہ طارق سے لے کر سورۃ البینہ تک کی جو صورتیں ہیں قرآن پاک کی ان کو اوساط مفصل کہتے ہیں۔ اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل صورتیں پڑھنا یہ مسنون ہے، یعنی سورۃ الزلزال سے لے کر سورۃ والناس تک، سورۃ الناس تک آپ ان میں سے کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، یہی سنت طریقہ ہے۔ اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلی رکعت کے اندر قراءت تھوڑی زیادہ ہو اور دوسری میں اس سے تھوڑی سی کم ہو یا دونوں کی برابر ہو جائے۔ ایسے نہیں کرنا کہ پہلی رکعت کے اندر آپ بالکل تھوڑی سی قراءت کریں اور دوسری کے اندر بہت زیادہ قراءت کر دیں۔ ایک اور بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے قراءت اس انداز میں کرنی ہے تاکہ آپ کے جو مقتدی ہیں ان پر گراں نہ گزرے، کیونکہ ظاہر ہے ان میں کچھ بزرگ ہوں گے، کچھ بیمار ہوں گے، کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے جلدی کام پر جانا ہوتا ہے، تو ان سب کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے قراءت نماز کے اندر کرنی ہوتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ بہت طویل یعنی کہ لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، بہت طویل قراءت کرتے ہیں نماز کے اندر جب وہ نماز پڑھاتے ہیں، تو روایت کے اندر آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اظہار غضب فرمایا، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَوْجِزُوا فَإِنَّ خَلْفَكُمْ الضَّعِيفُ وَالْكَبِيرُ وَالْمَرِيضُ وَذُو الْحَاجَةِ۔ تو لہٰذا آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے خاص طور پر کہ قراءت میں اپنے مقتدیوں کی رعایت کرنی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک امام صرف تسمیع کہے گا، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد امام نہیں کہے گا، لیکن صاحبین کا مسلک یہ ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے اور ساتھ ربنا لک الحمد بھی کہے۔ تو افضل یہ ہے کہ آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد بھی کہہ لیں، اور جب آپ سلام پھیریں تو جس جانب سلام پھیریں گے اس جانب کے فرشتوں کی اور اس جانب جو مقتدی موجود ہیں ان کو سلام کرنے کی نیت کرنی ہے، تو اس طرح آپ کی جماعت مکمل ہو جائے گی۔